أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے چند تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو جو پورا کرے گا حقیقت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں میں شمار ہوگا، جن میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور آخری رسول مانا جائے. نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ ہر ایک سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، دوست و احباب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. جب آپ کو کسی اور کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چننا پڑے، ترجیح دینا پڑے، تو آپ کو کسی اور کی محبت کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینا ہوگا. اور یہ محبت آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قائم رہے گی. اور نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے وفات کے بعد بھی. اس میں نہ کسی طرح کی تنقیص کمی ہوگی اور نہ اس میں کسی طرح کا غلو پایا جائے گا. تو غلو سے بچتے ہوئے، تنقیص سے بچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا تیسرا تقاضا ہے. چوتھا تقاضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے تمام تر حصوں میں، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں، اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اسوہ مانا جائے. اور وہ بھی کیا؟ اسوہ حسنہ، سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین نمونہ اور سب سے بہترین اسوہ مانا جائے. اور اس اسوے کو اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں لاگو کیا جائے، عمل پیرا ہوا جائے. چاہے وہ آپ کا لباس ہو، چاہے وہ آپ کی رہن سہن ہو، چاہے آپ کا کھانا پینا ہو، چاہے وہ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لوگوں کے معاملات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانا جائے، آپ کو آئیڈیل مانا جائے. اور آپ کے علاوہ جن کسی کو بھی آئیڈیل بنایا گیا فوراً ان کو ترک کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ فلموں کے ایکٹرز ہوں، چاہے وہ اسپورٹس پرسنز ہوں یا کوئی پولیٹیشنز ہوں. کسی کو بھی آپ نے اگر آئیڈیل بنایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں. ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے آئیڈیل کو سب کے اوپر ترجیح دی جائے. اور نمبر 5،
5واں تقاضا، 5واں ڈیمانڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام تر مسائل میں فیصل بنایا جائے، جج بنایا جائے، اور پھر آپ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اسے من و عن تسلیم کیا جائے، بغیر چوں چرا کے اس کو قبول کر لیا جائے، اس انداز میں اس فیصلے کو مانا جائے کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی خلش اور ٹیڑھا پن اور کجی اور کجروی پیدا نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اسی طرح چھٹا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی آپ نام لیں گے، جب بھی آپ ان کا تذکرہ کریں گے، یا کوئی اور آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، تو اس پر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور جو نبی کا نام سنے اور اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ تو جب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں یا بیان کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کے الفاظ موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر، ان کے ذریعے آپ درود و سلام بھیجا کریں۔ یہ تقریباً 6 تقاضے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اگر کوئی ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو تب جا کر کے یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے میں مکمل ہے، ایمان رکھنے میں یہ ان تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کچھ کہنے سے مجھ سے رہ گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک اللہ رب العالمین پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، آپ سے حد درجہ محبت کرنے والا بنائے، آپ کو اپنی زندگی میں اسوہ اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام تر مسائل میں آپ کو فیصل بنا کر کے آپ کے فیصلوں کو من و عن تسلیم کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔